ناظرین، ہم آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث نبی سنا رہے تھے کہ جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد نے لوگوں خمسن لیس لہن کفارہ، 5 گناہ ایسے ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں، انسان یا تو ان کو چھوڑ کر کے صدق کے دل سے توبہ کریں اور نہیں تو اسے جہنم ہی میں جانا ہے۔ نمبر 1 ہم نے بتایا شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 کسی کو قتل کرنا۔ نمبر 3 السحر، جادو کرنا اور جادو کروانا۔ یہ گناہ بالکل آج عام ہو گیا ہے، جادو کرنا اور جادو کروانا۔ جادو اسلام میں حرام ہے۔ جادو کس کو کہتے ہیں؟ انسان کچھ جنتر منتر پڑھے، کچھ شیطانی عمل کی ملاوٹ ہوتی ہے، پھر اس سے شیطان سامنے والے کو تکلیف دیتا ہے، یہ ہے جادو۔ اب اور جادو کا سب سے بڑا اثر انسان کی صحت اور نمبر 2 میاں بیوی کے درمیان تعلقات کا خراب ہونا۔ یفرقون بین المرء وزوجہ، قرآن پاک نے بیان کیا۔ تو جادو کرنے، جادو کروانے سے بچیں۔ یہ جادو کبھی جنتر منتر کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی تعویذ گنڈوں کے شکل میں ہوتا ہے، کبھی ہندو دیتا ہے، کبھی بڑا داڑھی رکھنے والا ملا مسلمان بھی دیتا ہے، لیکن کردار سب کا ایک ہوتا ہے۔ یہ جادوگری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تعویذ لے کے دیتا ہے کہ بھائی تعویذ لیتا ہے، بھائی فلاں میاں بیوی میں بڑی محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں میں لڑائی ڈالیں، یا ساس بہو میں بڑی محبت ہے، ہمارے گھر میں نہیں اس کے گھر کا سکون ہم برباد کریں۔ کبھی گھر کے اندر ایک دوسرے سے ماں سوچتی ہے کہ بیوی جب سے آئی بیٹا ہمارا اسی کو ہو گیا، ہمارا خیال نہیں کرتا، تو ماں چاہتی ایسی تعویذ دو کہ ذرا ان کے اندر پھوٹ پیدا ہو جائے تاکہ بیٹا ہمارا پھر وفادار بن جائے۔ نام دیتے ہیں یہ جادو ہے۔ کرنا کرانا سب حرام، اور یہ جو لکھ لکھ کر کے دیتا ہے وہ وقت کا جادوگر ہے، اور اسلام نے جادو کو حرام قرار دیا اور جادوگر کی سزا قتل قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے، جادو کریں نہ کرائیں کسی کو، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ چوتھا گناہ، نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل، نمبر 3 جادوگری، نمبر 4 بہت المؤمن، بہت المؤمن، کسی مومن پر بہتان تراشی کرنا۔ بہتان کیا ہے؟ کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، اس نے یہ کیا حالانکہ کیا نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ایمان والوں بچاؤ۔ انسان پر بہتان نہ لگائیں، نہ چوری کا، نہ بے ایمانی کا۔ جب تک اس نے کوئی چیز کی نہیں، 100% آپ کو معلوم نہیں پڑتا، تب تک آپ کسی کے پر کوئی الزام نہ لگائیں۔ اور سب سے بڑا الزام و بہتان کیا ہے؟ کسی پر، مرد پر یا کسی عورت پر زنا کا الزام بہتان لگانا۔ لیکن بہتان وسیع معنی ہے، بہت المومن، کسی مومن پر بہتان لگانا، بہتان تراشی کرنا، یہ بھی بدترین گناہوں میں سے ہے۔ لیس لہن کفارہ، ان 5 گناہوں میں سے اللہ کے رسول نے قرار دیا جس گناہ کا کوئی نیک عمل کفارہ نہیں ہو سکتا، کسی نیک عمل سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اس کو چھوڑ کر کے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 5 آپ نے ارشاد فرمایا وَيَمِينٌ صَابِرٌ یقتطع مال امرئ مسلم، جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال ہڑپ کرنا۔ جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کا حق دبا لینا، جھوٹا قسم کھا کر کے اپنا مال بیچ کے کسی سے قیمت لے لینا، یہ بدترین گناہوں میں سے ہے۔ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ شرک باللہ، قتل نفس، اور اسی طرح سے جادوگری اور بہتان تراشی، اور نمبر 5 ہے یمین صابر یقتطع مال امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان یا کسی انسان کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر لینا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم قسم کھا لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایمان کا، دین کا بیچنا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا کوئی حق ذرا کم ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹی قسم کھا کر کے نہ اپنا مال کسی کو بیچو،
نہ کسی کا مال ہڑپ کرو، جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا حق نہ ہڑپ کرو، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بدلہ دینا ہی ہے، اور وہاں جو بدلہ ہوگا ہماری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا خبردار خمس لیس لہن کفارہ، یہ 5 عمل نہایت خطرناک ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، چونکہ ان 5 عمل میں سے کوئی ایک عمل تم نے کیا تو تمہارے زندگی بھر کی نیکیاں کبھی ان گناہوں کو معاف نہیں کرا سکے گی، تمہیں ہمیشہ بچنا ہے۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں، ان میں سے بہتوں کو تعلق حقوق العباد سے ہے، حقوق العباد جو ہوں گے وہ معاف نہیں ہوتے جب تک یہ ادا نہ کیا جائے اور اس سے معذرت و معافی نہ مانگ لی جائے۔ یہ 5 چیزوں کو ذرا یاد رکھیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا ہے؟ لیس لہن کفارہ، یہ 5 بدترین گناہ ہیں جن کا کوئی عمل کفارہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 برائیوں سے بچائے جن کا کوئی کفارہ نہیں، اور جو ہمارے نیک اعمال اور آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔